میں زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتا کیونکہ حضرت الاستاد ہم سب کے مربی و کرم فرما مائنات عالم ربانی استاد حدیث و تفسیر دارالعلوم دیوبند و کل ہند رابطہ مدارس اسلامی عربیہ حضرت علامہ مولانا شوکت صاحب بستوی دامت برکاتہم سے درخواست کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جناب صدر محترم اسٹیج پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین مائیں اور بہنیں، رسول پور سونگڑا میں یہ ختم نبوت کا اور سیرت النبی کا نہایت ہی اہم اور شاندار اجلاس ہے جو حضرت مولانا سید نقیب الامین صاحب زید مجدہم کے مشورے اور علاقے کے حضرات علماء کرام کے تعاون اور عزیز محترم جناب مولانا سید غانم صاحب قاسمی کے زیر اہتمام منعقد. امیر شریعت حضرت مولانا سید اسماعیل صاحب نور اللہ مرقدہ کی ہماگیر خدمات خاص کر ختم نبوت اور رد قادیانیت وغیرہ کے سلسلے میں ان کی جد و جہد
اور کارناموں سے ساری دنیا واقف ہے۔ حضرت امیر شریعت اول اور حضرت امیر شریعت ثانی یعنی حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب علیہ الرحمہ کی خدمات اور کارنامے بھی لازوال ہیں، اور یہ مدرسہ مرکز العلوم سونگڑا ان کی خدمات اور کارناموں کی حسین یادگار ہے۔ جناب مولانا غانم صاحب نے ختم نبوت کے سلسلے میں دفتر قائم کر رکھا ہے، اور اپنے جد امجد کی خدمات کی روشنی میں وہ بھی اس سلسلے میں کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کا آغاز بھی کر دیا، اور آج اتنی بڑی تعداد میں آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت سے آپ حضرات کو بے پناہ لگاؤ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اور عشق آپ حضرات کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محبت اور عشق کو قائم رکھے، بڑھائے، اور ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، سچی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات اپنی عبادت کے لیے، یعنی اپنا نظام اس دنیا میں قائم کرنے کے لیے پیدا کی ہے۔ کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں، کھائیں پیئیں، کچھ دنوں عیاشی کریں، مست رہیں اور چلے جائیں، بلکہ بنیادی مقصد اس کا یہ ہے کہ انسان اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اللہ کا نظام اس دنیا میں قائم کریں، اللہ کی شریعت پر عمل کریں، اور دوسروں کو بھی اللہ کی شریعت کی دعوت دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انتظامات کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، جو پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں، اور اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پیٹھ سے، ان کے پشت سے وہ ساری اولاد اور اولاد کی روحیں پیدا کی جو قیامت تک حضرت آدم کی پیدا ہوتی رہے گی۔ جتنے انسان دنیا میں قیامت تک پیدا ہوں گے، حضرت آدم کی پیٹھ سے اللہ نے ان انسانوں کو باہر نکالا جو چیونٹیوں کی شکل میں تھے، اور بعض روایت میں ہے کہ یہ عرفات کے میدان میں ہوا۔ اب یہ حضرت آدم کی یہ ساری اولاد اللہ کے سامنے ہے، ابھی یہ پیدا نہیں ہوئی، یہ ان کی روحیں ہیں، یہ اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوں گے۔
مگر ان سب کو باہر نکال کے اللہ نے ان سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا، اور سب سے اللہ نے یہ پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہیں پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ تو ہر اولاد کی طرف سے یہ جواب آیا، بلا، کیوں نہیں؟ آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہماری پرورش کرنے والے ہیں۔ پھر ان سب کو حضرت آدم کی پشت میں لوٹا دیا گیا۔ پھر یہ سب اپنے اپنے وقت میں پیدا ہوئے اور ہوتے رہے۔ اللہ نے یہ کیوں کیا؟ تاکہ ہر انسان کے دنیا میں آنے سے بھی پہلے اس کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالی توحید کا بیج ڈال دے کہ اللہ ایک ہے، ہمارا خالق ایک ہے، ہمارا رب ایک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، کھانے پینے کے لیے نہیں پیدا کیا، ایک مشن دے کر ہمیں پیدا کیا ہے اور بھیجا ہے۔ تو ہر انسان کے دماغ میں توحید کا بیج اللہ نے عہد الست اس کو کہا جاتا ہے اس میں ڈالا۔ پھر اب انسان پیدا ہوئے تو حدیث میں حضور نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی فطری توحید والے دین پر پیدا ہوتا ہے جو توحید اللہ نے اس کے دماغ میں ڈالی، عہد الست۔ تو ایک انتظام یہ ہوا۔ دوسرا انتظام یہ ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوا وہ اپنے دماغ اور ذہن کے اعتبار سے موحد پیدا ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، بچہ پیدا ہوتا ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اگر اس کے ماں باپ مسلمان رہتے ہیں تو وہ بڑا ہو کر بھی مسلمان رہتا ہے، اگر اس کے ماں باپ یہودی ہیں تو ماں باپ اس کو اپنی تربیت سے یہودی بنا دیتے ہیں، اگر وہ عیسائی اور کرسچن ہے تو وہ ماں باپ کو دیکھ کر عیسائی اور کرسچن ہو جاتا یا اور کسی مذہب کو اپنا لیتا۔ اس لیے ہر بچہ دین فطرت، دین اسلام یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ عام لوگوں سے دور کہیں بڑا ہو جائے تو توحید اس کے دماغ میں ضرور رہے گی، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت دی۔ پھر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجنا شروع کیا؟ کہ یہ نبی دنیا میں آتے ہیں اور انسانوں کو وہ توحید یاد دلاتے ہیں جس پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ سے کیا ہوا ان کا وعدہ یاد دلاتے ہیں اور انسانوں کو موحد بننے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کا دو کام تھا۔
ایک کام یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت اور قوم کو دین کی یہ بات بتائیں، وہ بتاتے تھے۔ اسی طرح وہ یہ اعلان کرتے تھے کہ میں بھی نبی ہوں، لیکن میں آخری نبی نہیں ہوں۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ہر نبی اپنی قوم میں یہ اعلان کرتا تھا تاکہ قوم یہ سمجھ جائے کہ جتنے بھی انبیاء آئیں گے ان میں ایک نبی آخری نبی ہوگا جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ نظام قائم کیا۔ پھر جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنے اپنے وقت میں اپنا کام کر کے چلے گئے۔ اللہ نے سب کو ایک دین دیا، کچھ مسائل دیے، کچھ دین کے احکام ان کو بتائے، وہ امت کو بتاتے رہے۔ جب ان کا وقت آتا تھا تو وہ چلے جاتے تھے، ان کے بعد دوسرا نبی آ جاتا تھا، ان کے زمانے میں بھی دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ ایک وقت میں ایک ہی جگہ کئی نبی اللہ تبارک و تعالی بھیجتے تھے۔ کچھ باتیں ایک نبی کو بتائیں، کچھ باتیں دوسرے نبی کو بتائیں، کچھ باتیں تیسرے نبی کو بتائیں۔ تو آخری نبی جن کو بنانا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ کے بارے میں جس طرح ہر نبی نے اعلان کیا، اسی طرح بہت سے نبیوں کو اللہ نے جو کتابیں دی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، حضرت ابراہیم کو بھی بہت سے صحیفے دیے گئے، دوسرے اور انبیاء کو بھی کچھ صحیفے اور کتابیں دیے گئے، اور ہر کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے۔ آپ کے حالات بیان کیے گئے ہیں، آپ کی شکل بیان کی گئی ہے، آپ کے جسمانی اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں یمن سے ایک بادشاہ آیا، اس کے ساتھ کچھ عابد و زاہد لوگ بھی تھے۔ وہ مدینے میں آ کر کچھ دن رکے، بادشاہ پھر واپس جانے لگا، تو اس کے ساتھ جو علماء تھے 400 کے قریب تھے، ان علماء نے یہ کہا کہ یہ جو جگہ ہے یہ وہ شہر معلوم ہوتا ہے جو آخری نبی جب پیدا ہوں گے تو یہاں ہجرت کر کے آئیں گے، کیونکہ حضور کی جو ہجرت گاہ ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہے وہ مدینہ منورہ سے ملتی جلتی ہے کہ وہ ایسا شہر ہوگا جہاں کھجور کے باغات ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ آخری نبی ابھی کئی سو سال کے بعد آنا ہے ان کو، مگر کتابوں میں وہ پڑھ چکے ہیں کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ ہجرت کر کے اسی شہر میں آئیں گے جہاں بھی وہ پیدا ہوں گے، مکے میں ہجرت کر کے مدینے میں آئیں گے، اور یہ وہی شہر ہے کیونکہ اس میں یہ علامت پائی جاتی ہے۔ تو ان علماء نے کہا کہ آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، مگر ہم تو یہی رہنا چاہتے ہیں تاکہ سرکار دو عالم اور خاتم الانبیاء
جب یہاں ہجرت کر کے آئے تو ہم ان پر ایمان لائیں، ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں۔ اگر ہم اپنی زندگی میں آپ کو پالیں اور اگر ہم نہیں پائیں گے تو ہماری اولاد پالے گی۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا آپ لوگوں کا ارادہ یہ ہے تو میں آپ میں ہر ایک کے لیے ایک ایک مکان بنا کر دیتا ہوں۔ آپ ہر آدمی اپنے اپنے مکان میں رہے، اور جب وہ آخری نبی ہجرت کر کے یہاں آئیں گے اور یہاں رہیں گے تو میں ان کے لیے بھی ایک مکان بنا کے دیتا ہوں۔ یہ مکانات بنوا کے اس نے دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مکان بنایا وہ ایک شخص کے حوالے کیا کہ آپ اس کو دیکھو گے، نگرانی کرو گے، جب آخری نبی اگر آپ کے زمانے میں آئے تو یہ مکان ان کے حوالے کر دے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ تفصیل سے ہے، سیرت المصطفیٰ ایک کتاب ہے، اس میں بڑی تفصیل۔ اب یہ ساری باتیں پہلی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ 400 علماء ہیں، ان کو اتنا یقین ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی شہر میں ہجرت کر کے آئیں گے، اس لیے ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ پر ایمان لانا چاہتے ہیں، یہی رہنا چاہتے ہیں۔ اور وہ وہاں رہ گئے، اور سرکار دو عالم کے لیے جو مکان بنا تھا وہ جس شخص کو دیا گیا اسی کی اولاد میں بعد میں حضرت ابو ایوب انصاری ہوئے، اور ہجرت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان نہیں تھا، رہتے تھے وہ اس میں۔ وہ مکان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا کر بادشاہ نے دیا تھا۔ بتانا یہ ہے کہ اتنی ساری تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، ان کے صحابہ کے حالات بھی موجود تھے، اور بہت سی تفصیلات تھیں۔ تو آخری نبی کے سارے حالات انبیاء نے اپنی قوم سے بیان کیے، اپنی کتابوں میں لکھے، اس پر پورا یقین تھا لوگوں کو